کیا آپ کو بھی اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ کیا آپ کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آگے سے بدتمیزی ہوگی یا آگے سے بحث شروع ہو جائے گی؟ آج کل ہر گھر کی کہانی یہی ہے۔ ہم بچوں کو سہولتیں تو ساری دے رہے ہیں، گیجٹس بھی دے رہے ہیں، برانڈڈ کپڑے بھی دے رہے ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں ڈس رسپیکٹ ہی مل رہی ہے۔ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ شاید سختی کرنے سے یا ڈانٹنے سے وہ سدھر جائیں گے، لیکن ہوتا صرف اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہم سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کا بھی بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ کیا ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا یہ قدرت کا کوئی ایسا نظام ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ جب آپ کا بچہ ایسے کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے یا ان کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے فزیکالوجی ٹرکس شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ کے ضدی اور غصے والے ٹین ایجرز بچوں کو دوبارہ آپ کا دوست بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ٹرکس مشکل ہیں تو یہ ٹرکس بالکل بھی مشکل نہیں ہیں، بس تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہے۔ تو چلیں آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، یقین مانیں یہ درد صرف آپ کا نہیں ہے۔ آج ہر دوسرا گھر اسی خاموش جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارا بچہ ہمارا دشمن بن گیا ہے، یا پھر وہ کسی ایسی جنگ میں اکیلا لڑ رہا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی؟ بہت ریسرچ کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ایک دن میں کچن میں کوکنگ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں، کیونکہ یہ ٹاپک چل رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچوں کی تربیت بھی بالکل کوکنگ جیسی ہے۔ اگر آنچ بہت تیز کر دیں گے تو جل جائے گی، اور اگر ہلکی رکھیں گے تو کچی رہ جائے گی۔ ہمارے ٹین ایج کے بچے بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ سختی کریں گے تو وہ جل بن کر ہم سے دور ہو جائیں گے، اور اگر بالکل چھوڑ دیں گے تو شاید کچے رہ جائیں گے۔ بیلنس رکھنا ہی اصل فن ہے۔ تو یہاں پیرنٹس کا بہت بڑا ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ آخر بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ ایک دن مجھے ایک دوست کی کال آئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اس کا 14 سال کا بیٹا اب اس کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا، کمرہ بند رکھتا ہے، اور اگر پوچھو تو آگے سے کہتا ہے "موم لیو می الون"، یا پھر بدتمیزی کرتا ہے۔ ہم پیرنٹس کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی، اپنا پیسہ ان پر لگا دیا، اور بدلے میں ہمیں یہ روڈ رویہ مل رہا ہے۔ ہم اپنی تربیت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ میری دوست نے میرے ساتھ اپنا سارا دکھ شیئر کیا اور مجھے کہتی کہ آپ موٹیویشنل ولاگز بناتی ہیں تو اس ٹاپک پر ضرور ولاگ بنائیے، تاکہ میری بھی مدد ہو سکے اور میرے علاوہ جو مائیں اس سچویشن سے گزر رہی ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ تو پھر میں نے اس پر ریسرچ شروع کی اور میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ولاگ ضرور بناؤں گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے لگی ہوں جو شاید آپ کا غصہ کم کر دے۔ سائنس کہتی ہے کہ ٹین ایج میں بچوں کا دماغ انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ ان کا وہ حصہ جو فیصلے کرتا ہے اور جذبات کنٹرول کرتا ہے وہ ابھی بن رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی باڈی تو بڑی ہو گئی ہے لیکن دماغی کنٹرول ابھی بھی کچا ہے۔ ان کی یہ بدتمیزی اکثر آپ کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر چلنے والے ہارمونل طوفان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ انہیں غصہ کیوں آ رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، یعنی پیرنٹس کیا کریں؟ کیا ان کی بدتمیزی برداشت کرتے رہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں ری ایکٹ نہیں کرنا بلکہ رسپونڈ کرنا ہے۔ ہمیں بہت سمجھداری سے، یعنی ٹیک فلی ڈیل کرنا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ 5 ایسے نفسیاتی ٹرکس شیئر کرنے لگی ہوں جو نہ صرف آپ کا سکون واپس لائیں گے بلکہ آپ کے بچے کو بھی آپ کے قریب کر دیں گے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ٹرک ہے پاز لینا۔ جب آپ کا بچہ آپ سے بدتمیزی کرے، آواز اونچی کرے یا کوئی ایسی بات کہے جو آپ کو آگ بگولا کر دے تو فوراً جواب مت دیں۔ ہم پیرنٹس کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی وقت اسی لہجے میں جواب دیتے ہیں۔ بچہ چلاتا ہے، ہم اس سے اونچا چلاتے ہیں، نتیجہ جنگ شروع۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ بدتمیزی کرے آپ نے اپنے دماغ کو ایک پاز بٹن دبانا ہے۔
گہری سانس لے اور کمرے سے باہر نکل جائیں یا خاموش ہو جائیں۔ اسے کہیں مجھے تم سے بات کرنی ہے لیکن ابھی نہیں، جب ہم دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس کا بعد میں افسوس ہو، اور دوسرا آپ کے بچے کو یہ میسج جائے گا کہ اس کا غصہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب آپ ہی نہیں ہوں گی تو بچے کا غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ٹرک نمبر 2 ہے کنیکشن بیفور کریکشن۔ ہم اکثر سارا دن بچوں کو صرف ہدایات دیتے رہتے ہیں، یہ اٹھاؤ، پڑھنے بیٹھو، موبائل چھوڑ دو۔ کیا ہم ایک پولیس مین ہیں؟ ٹرک نمبر 2 یہی ہے کہ پہلے کنیکشن بنائیں پھر کریکشن کریں۔ دن میں کم از کم 10 منٹ ایسے نکالیں جس میں آپ نے کوئی نصیحت نہیں کرنی، کوئی پڑھائی کی بات نہیں کرنی، صرف ان کی سننی ہے۔ ان کے فضول سے فضول جوکس پر بھی ہنسیں، ان کی گیمز کے بارے میں پوچھیں۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین مجھے صرف ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے سمجھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو رسپیکٹ دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بچہ آپ سے کنیکٹڈ محسوس کرے گا وہ کبھی بھی آپ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ ٹرک نمبر 3 ہے پرائیویسی کا احترام۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ٹین ایجرز اکثر کمرہ بند کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہم سے چھپ رہے ہیں یا کوئی سازش کر رہے ہیں، حالانکہ اکثر وہ صرف اپنی سپیس چاہتے ہیں۔ اگر آپ بار بار دروازہ کھولیں گی، ان کا موبائل چیک کریں گی یا ان پر شک کریں گی تو وہ باغی ہو جائیں گے۔ انہیں تھوڑی سپیس دیں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک ٹپ یہ ہے کہ ان کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ نوک کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں، اور عزت کا اصول ہے گیو رسپیکٹ ٹو ٹیک رسپیکٹ۔ جب آپ ان کی پرائیویسی کی عزت کریں گے تو وہ آپ کی باؤنڈریز کی عزت کریں گے۔ ٹرک نمبر 4 ہے کہ ان کے غصے کے پیچھے چھپے پیغام کو پڑھیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اکثر جب بچہ کہہ رہا ہوتا ہے آئی ہیٹ یو، مجھے آپ سے نفرت ہے، تو دراصل وہ کہہ رہا ہوتا ہے آئی نیڈ یو، کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں تکلیف میں ہوں۔ ٹین ایجرز کے پاس الفاظ کم اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اسکول سے آ کر بیگ پھینکتا ہے اور کھانے میں کیڑے نکالتا ہے تو ہو سکتا ہے اسکول میں کسی دوست نے اس کی بے عزتی کی ہو، یا پھر وہ کسی پریشر میں ہو۔ اس کے رویے کو اپنے اوپر حملہ مت سمجھیں، بلکہ ایک جاسوس کی طرح سوچیں کہ آج اسے کیا ہوا ہے۔ بجائے ڈانٹنے کے یہ کہیں بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ آج تمہارا دن اچھا نہیں گزرا، کیا تم اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہو؟ یقین کریں جب آپ یہ بات اسے کہیں گی تو یہ جملہ پانی کی طرح اس کی آگ بجھا دے گا۔ دیکھیں ہر ایک کو فیور چاہیے ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، کسی کے ساتھ ہم دل کی بات شیئر کریں۔ جیسے ہم عورتیں ہیں سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہیں، تو جب رات کو ہمارے ہسبینڈ آتے ہیں وہ صرف اتنا ہی پوچھ لینا کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو، یا یہ کہہ دیں کہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، تو ہم صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ ہاں آج ہم نے بہت کام کیا ہے اس لیے تھک گئے ہیں، تو دل کو ایک سکون سا مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہر بچے کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ والد تو ویسے بھی سارا دن گھر نہیں ہوتے، تو اگر والدہ بھی سارا دن اپنے کاموں میں لگی رہے اور بچوں کو توجہ نہ دے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اگر میں اسے سارا دن ٹائم نہ دوں تو اکثر یہ رونے لگتی ہے، مما آج آپ نے سارا دن مجھے پکڑا ہی نہیں، تو میں ٹائم نکال کر تھوڑی دیر اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں اور کھیلتی بھی ہوں۔ اگر یہ کھلونے نکال کر کھیلتی ہے یا کوئی پھیلاوا کرتی ہے تو میں نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آج کل ماحول ہی اس طرح کا ہے کہ بچے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، تو گھر میں تو ان کو پوری آزادی سے کھیلنے دینا چاہیے۔ اور اب چلتے ہیں ٹرک نمبر 5 کی طرف، جو میرا سب سے فیورٹ ٹرک ہے۔ پک یور بیٹلز، یعنی ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چھوٹی بات پر ٹوکیں گے، بال ایسے کیوں ہیں، کپڑے ایسے کیوں پہنے ہیں، ایسے کیوں بیٹھے ہو، تو بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا۔ اگر اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں یا وہ بار بار کنگھی کرتی ہے، جیسا کہ میری اپنی بیٹی سے اکثر یہی بات ہوتی ہے کہ آپ بار بار کنگھی کیوں کرتی ہو،
اگر وہ آپ سے تمیز سے بات کر رہی ہے تو بالوں کی ہر بات کو چھوڑ کر اس کے اخلاق کی تعریف کریں۔ جب آپ چھوٹی باتوں پر ٹوکنا شروع کر دیں گے نا، تو جب آپ کسی بڑی بات، کسی اہم بات جیسے پڑھائی یا بری صحبت پر بات کریں گے نا، تو وہ آپ کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی بچہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے، کبھی آپ ہاریں گے، کبھی وہ جیتیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں ایک ٹیم بن کر رہیں۔ ان کے سیف زون بنیں تاکہ جب دنیا انہیں ٹھکرائے تو وہ بھاگ کر آپ کے پاس آئیں، آپ سے دور نہ بھاگیں۔ امید ہے آج کا یہ لمبا لیکن بہت ضروری ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام ٹرکس کو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ اگر آپ بھی اس مشکل میں ہیں تو آپ بھی اس مشکل سے نکل سکیں۔ ان ٹرکس کو ضرور اپلائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں ٹین ایج کا دور کیسا گزر رہا ہے۔ اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں اور ان تمام ماؤں کے ساتھ اسے شیئر کریں جو اس وقت اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیو ولاگ کے ساتھ، اپنی نئی روٹین کے ساتھ اور اپنی نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔